بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بضلع الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيته ومواليه وعد الله عيوننا ببكاء الحسين في أعضائه ومصيبته وجعل هاتين محبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو اصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں میں 4 مصرے سے. دیکھیے ہمارے آپ کے درمیان 8 تقریریں ہو چکی، موضوع ابھی تک تشنا ہے. آج سمیت 2 تقریریں بچی. میری کوشش رہے گی ساری بات سمیٹ دوں اور اس اشرے کو مکمل کروں. تو میں بہت آسان کر کے آپ کے ذہنوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے میں نے امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ بڑا کوشش نہیں آتی کہ فضائل ہو. آج بھی کچھ آیتوں سے آگے فضائل میں بولتا رہوں گا، لیکن 4 مصرے سنیے اور میرے نگاہ میں یہ 4 مصرے پوری تقریر ہے، ایک مجلس ہے. 4 مصرے نہیں، ایک مجلس ہے. بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ اپنے خون کی گرمی کے ساتھ محسوس کیجئے کہ بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ بتائیے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو اہل بیت کے بغیر ہو؟ نماز تو کب کا دم توڑ چکی تھی، وہ حسین کے ایک سجدے میں سے زندگی دے دی قیامت تک کے لیے. ختم ہو گئی تھی، ختم تو تبھی ہو گئی تھی جب صبح کی 2 کے بدلے 3 وہاں گئی تھی. اور پڑھنے والے کیسے تھے؟ پڑھ بھی لی تھی. سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک بات مجھے چلتے چلتے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض یہ کرنی ہے. کوئی بھی ہو پڑھنے والا جب تک مجلس شروع سے آخر تک نہ سنے جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا. جب ہمارا بچپنا تھا مجلسیں کم ہوتی تھی لیکن لوگوں کو معلومات زیادہ تھی. اب مجلسیں زیادہ ہوتی معلومات کم ہے. کیوں؟ پہلا آدمی فرش بچھنے پہ آ جاتا تھا، آیت سے مجلس سنتا تھا مصائب تک. ایک آدمی نے آیت ہی نہیں سنی تو اسے کیا پتا تھا کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟
تو قرآن کی معرفت سے بیوقوف ہو گیا نا وہ، قرآن کی معرفت جاتی نہیں اس کو۔ بھائی آپ نے 10 دن ایک آیت ریگولر سنی تو جب بھی کسی مولوی سے شاید کو سنیں گے تو فوراً آپ کو لفظ یاد آ جائیں گے کہ وہ آیت ہے، اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے اور اس کو ہم 10 دن سن چکے ہیں، پکی ہو گئی دماغ میں۔ دوسرا ہے آدھی مجلس میں واقعہ چل رہا تھا، اب اسے کیا پتا آدھا واقعہ کیا تھا، ٹائم تو دیا لے کے کچھ نہ گیا، ملا کچھ نہیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی مسائل میں آیا، تم مسائل بھی تو فضائل کے بعد ہی سمجھ میں آتے، ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتے۔ پہلے ان کا معیار، ان کا قد، ان کی بلندی ذہن میں ہو، تب ان کے اوپر آنسو نکلے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سب جگہ ہے، آپ کیا تو پھر بھی الحمدللہ اور جگہ سے بہتر ہے، میں بڑی بڑی جگہوں پہ بھی جاتا ہوں۔ جب مجلس 40 منٹ کی گزر جاتی ہے، 40 منٹ تک تو رہتے 50 آدمی، 40 منٹ گزر جاتی ہے، مولانا کو محنت کرتے کرتے بات گھماتے کہ کوئی آئے تو میں اپنی بات شروع کر دوں۔ آخر کے 20 منٹ میں 250 آ جاتے ہیں، 500 آ جاتے ہیں، امتحان کس لیے آئے ہیں، کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک سر بات پڑھے محمد والے، کیا سمجھ میں آئے؟ اور اللہ جانے کس نے بات نکالی ہے، کیا شریک ہو کے ثواب تو مل ہی گیا۔ یہ اور کہتے ہیں بھائی میں نے تو بہت کتابیں تلاش کی، مجھے تو کہیں نہیں ملی یہ بات کہ شریک ہو کے ثواب ملتا۔ کلاس میں بھی آپ 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، 5 منٹ میں بعد میں چلے جایا کرو، میں دیکھتا ہوں کیسے پاس ہوں گے آپ۔ جب تک پورا پیریڈ نہیں سنیں گے آپ کو پڑھائی لکھائی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ جو مجلس حسین ہو رہی ہے یہ بھی ایک کلاس ہے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہونا ہے، آخرت میں بھی ہونا ہے۔ جو پورا پیریڈ سنے گا اسی کو فائدہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے ایک بات اور، لیکن میں کبھی کسی کو نشانہ بنا کے بات نہیں کرتا، میں اس معاملے میں مشہور ہوں، نہ کسی کے کہنے سے پڑھتا، جو مجھے پڑھنا ہوگا وہی پڑھتا ہوں۔ تو اگر کسی پہ چپک جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، اگر کسی پہ چپک جائے تو میں تو جینوین بات کر رہا ہوں۔ عید کی نماز میں کس ٹائم پہنچتا ہے بندہ؟ 5 منٹ پہلے، سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ آپ اسے عبادت سمجھتے ہیں، اس کا مطلب اس فرشے کا کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے آپ۔ عید کی نماز میں آپ 5 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں، بقرعید کی نماز میں 5 منٹ پہلے جا کے مصلی پکڑ لیتے ہو، تو سنت ہے، یہ تو واجب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سے راستے میں نکل چکے ہیں۔ اگر محنت نہیں کی گئی، واپس نہیں لایا گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ ہر آدمی تو لائبریری نہیں بنا سکتا۔ توجہ، فرش اعضاء کا فیض، امام حسین تو آپ نے سنا، اور فرش اعضاء کا فیض سنیے۔ ہر آدمی لائبریری تو نہیں بنا سکتا، ہر آدمی کتابیں تو نہیں خرید سکتا۔ اب چلو کتابیں بھی خرید، تو پڑھے گا کیسے وہ؟ کوئی عربی میں ہے، کوئی فارسی میں ہے، کوئی اردو میں، الگ الگ زبانوں میں، تو وہ اتنی ساری کتابیں کیسے پڑھے گا، دین کو کیسے سیکھے گا؟ پھر اسے دکان پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، سروس کرنی ہے، بچوں کے لیے روٹی کمانی، کیسے کرے گا وہ؟ نہیں کر سکتا۔ پھر اتنی زبانیں کیسے پڑھے گا؟ یہ فرش اعضاء کا فیض ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، 20-30 سال محنت کرتا ہے، 100-200 کتابیں الٹتا پلٹتا ہے، آپ کو 1 گھنٹے میں 1 سال کا علم دے کے چلا جاتا ہے، اسے گنواؤ نہیں، آپ اسے گنواؤ نہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ 1 سال کی محنت آپ کو 1 گھنٹے میں دے رہے ہو، آپ کو جو علم 1 سال سے 1 سال کتابوں میں جھک مار کے ملے گا وہ 1 گھنٹے میں دے کے جا رہا ہے۔ تو دوڑ کے آنا چاہیے، ٹائم سے پہلے آنا چاہیے نا۔ ہاں خیر، ادھر ایک اشارہ تھا، میں نے عرض کر دیا، ٹائم سے بھی میں آپ لوگوں کے بہت زیادہ خوش ہوں اور آنے میں بھی کوئی چیز تاخیر نہیں ہے۔ کچھ جگہ پہ تو وتیرہ بن چکا ہے، آج ہی مجلس کے بعد اس کا فیض نہیں ہوتا، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہے فرش اعضاء، اس کا فیض کیا ہے؟ جتنے مجلس میں آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا ضرور ہوگا جب وہ کہیں پھنس گیا اور جواب دینے کے لیے اسے یاد آیا فلاں مجلس میں سنا تھا، یہ جواب دیا جائے۔ ایسا ہے، مجھ سے ایسا کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے
وہ کیا؟ اسکول، نرسری اور کالج، یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ اگر کالج کا بچہ، نرسری کا بچہ اور اسکول کا ایک کلاس میں بٹھا کے کسی پروفیسر سے کہا جائے پڑھاؤ، پڑھا سکے گا؟ نہیں پڑھا سکے۔ کیوں؟ ایک کی فکر یہاں ہے، ایک کی یہاں ہے، ایک کی وہاں۔ الٹا کر لیجیے، پرائمری کا بچہ پرائمری کا رہنے دیجیے، 5ویں کلاس کا ایک 10ویں کا لے لیجیے، 10 بچے 10ویں کے، 10 بچے 5ویں کے، ایک کلاس میں بٹھا کے اور ایک پروفیسر سے کہیے انہیں پڑھاؤ، تو وہ کہے گا مولانا صاحب میں نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں نہیں پڑھا سکتے آپ؟ پڑھائیے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کہ مولانا صاحب اگر میں اونچے لیول کی بات کروں گا تو یہ جو 5ویں کلاس والے یہ سر پیٹیں گے، اور چھوٹے لیول کی بات کروں گا تو بڑے کلاس والے سو جائیں گے۔ آپ کا علم کہاں گیا؟ دو نا۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک ہی کلاس لے لیجیے، چلیے 10ویں کلاس لے لیتے ہیں۔ 10ویں کلاس میں اے بی سی ڈی ہوتا ہے، اب تو انگلش میں ڈی بھی آ گیا، اے بی سی ہوتا تو ڈی بھی ہے، مسلمان کو ڈی میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سیکشن الگ الگ کیوں کیے جاتے ہیں؟ کب بچے کی سطح فکر کو دیکھ کر اس کے استاد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، نتیجہ دے دوں۔ اگر کئی طرح کی الگ الگ کی فکر اور سوچ والے افراد کو ایک جگہ بٹھا کے بہت مہنگا سا ٹیچر رکھ کے دیا جائے کہ پڑھا سکے گا؟ بتائیے نا، نہیں پڑھا سکتا۔ اسے پوچھے میں تو عربی پڑھا ہے، انگلش پڑھا ہے، پروفیسر ہے، کیوں نہیں پڑھاتا ہے؟ کہ مولانا صاحب ان کی سطح فکر الگ الگ ہے، ان کے سوچنے کی صلاحیت الگ ہے، ایک زیادہ پڑھا ہے، ایک کم پڑھا ہے، ایک جو ہے اے کلاس کا ہے، ڈی کلاس کا ہے۔ اگر میں اے کلاس کا گفتگو کروں تو ڈی کلاس والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ڈی کی بات کروں تو اے والوں کو کون سا چلی جائے گی۔ اس وجہ سے میں مجبور ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، یہاں سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی کیمبرج تک کلاسیں بنائی جاتی، اسی لیے بچوں کو تولا جاتا ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے، یہ اے کلاس کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بی کلاس کی صلاحیت ہے، سی کلاس کی ہے، ڈی کلاس کی۔ پھر استادوں کو لایا جاتا ہے، ان کے مارکس دیکھے جاتے ہیں، یہ اے کلاس کی صلاحیت کا، یہ بی کی، یہ ڈی کی، یہ سی کی، اس اعتبار سے کلاسیں بنائی جاتی ہیں۔ پھر کلاس میں دیکھا جاتا ہے کلاس میں منیمم کتنے بچے ہونے چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ 35۔ سرکاری میں تو کچھ بھی کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگوں نے طے کیا ایک استاد کے لیے 35 بچے ہونے چاہیے۔ بات سنیے گا، میں کہنا چاہتا ہوں اگر 35 سے زیادہ ہو تو پرابلم ہو جائے گی۔ ایک استاد بہت اچھے سے ہینڈل کرتا کتنے بچے؟ 35۔ پھر ٹائمنگ، بہترین ٹائم آکسفورڈ یونیورسٹی کا بتا رہا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک بہترین ٹائم 45 منٹ۔ آدمی کی میموری 45 منٹ تک بہترین کام کرتی ہے، اور 45 منٹ کے بعد پھر میموری اتنا اچھا کام نہیں، اسے ریسٹ چاہیے ہوتا، چینجنگ چاہیے، کوئی بھی چینجنگ۔ ہمارے استاد ہمیں کلاس سے نکال کے کہتے تھے ذرا آنگن میں گھوم کے آؤ، 5 منٹ بھی لگتی تھی۔ ہمیں اب سمجھ میں آیا وہ اتنا سا گیپ کیوں دیتے تھے۔ 40 اور 45 منٹ، اشارہ سن لیا آپ نے، یہ 40 سے 45 منٹ تک صلاحیت ہوتی۔ اب میں نے ایک کلاس ایسی دیکھی، خاموش کر رہی ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے، ایک کلاس ایسی دیکھی جس کلاس میں ایک اے بھی بیٹھا ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، ڈی بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، کم سمجھنے والا بھی ہے، زیادہ سمجھنے والا بھی ہے، عربی بھی سمجھتا ہے، انگوٹھا چھاپ بھی ہے۔ ٹیچر الگ الگ نہیں ہے، ٹیچر ایک بولتا ہے، ان پڑھ کی بھی سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھے کی بھی سمجھ میں۔ پڑھے محمد و آل محمد۔ ان پڑھ کی بھی سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھے کی بھی سمجھ میں آتا ہے نا، بچے کی بھی سمجھ میں آتا ہے، میرے ساتھ رہیے، جوان کی بھی سمجھ میں آتا ہے، بوڑھے کی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اس
چلے. ہم نے تو ٹاٹ کے بھی بچھائے ہیں, پہلوں کی دھول بچھائی ہے, ہم نے تو بچھائی ہے. میرے دوستوں, میرے بڑا قیمتی میں نے آپ سے ایک بات پہلے دن کہنی تھی, اب کہہ دوں. میں پہلے سے کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں آتا. بی بی سیدہ سے توسل کرتا ہوں, وہ عطا کرتی رہتی, میں پیش کرتا رہتا ہوں. ان کے در کی نوکری کا اشارہ کر لیجیے. انہوں نے ابھی کوئی بات عطا کی ہے, کئی جگہ میں عرض کر چکا اور ابھی پیش کر رہا ہوں. ایک ہی جگہ عرض کیا ہے, یاد ہے, جب تک فرش اعضاء میں بیٹھتے رہو گے باقی رہو گے. میرا جملہ سونے کا ہے, وہ لکھ لو. جس دن فرش اعضاء چھوڑ کے کرسیوں پہ آ گئے, اس دن تم نابود ہو جاؤ گے. اپنے بچوں کو وصیت کرنا, اس پہ بیٹھنے کی عادت رکھنا. فیشن آ چکا ہے کرسیوں کا, کرسیوں کا فیشن آ رہا ہے, اس کے چکر میں مت آ جانا. جو اپنے وجود سے زیادہ بلند ہوتا ہے اتنی تیز زور سے گرتا ہے. فرش پہ بیٹھنے والا گرے گا کیسے؟ گر ہی نہیں سکتا. کرسی والا ہی تو گرے گا, فرش والا کیسے گرے گا؟ اور ایک بات اور عرض کر دوں, فقہی مسئلہ, شرعی مسئلہ, یہ بھی سنتے جائیے. شرعی مسئلہ یہ ہے, شریعت کسے کہتے ہیں؟ 3 مسئلے, قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم. شریعت بنتی ہے کیسے؟ قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم. الجھاتا نہیں, آسان کو. قول معصوم, معصوم نے فرمایا یہ کام کرو تو وہ شریعت ہے. مثلا کبھی صاف کرو, تسبیح پڑھو, یہ شریعت ہے. فعل معصوم, معصوم نے کیا. جیسے حضور پاک ایک لکڑی رکھتے تھے, کھجور کی سجدہ کرتے تھے, یہ بن گئی شریعت. مٹی بھی رکھتے تھے. قول معصوم ہو گیا, فعل معصوم. تقریر معصوم, تقریر عربی لفظ اس کا معنی ثابت کرنا. ایک شخص نے وضو کیا, معصوم نے دیکھا, اسے کچھ نہیں کہا یہ والا وضو صحیح ہے, یا اس نے نیاز دی, کھانا پیش کیا, یعنی ایک آدمی کو معصوم نے کچھ کرتے دیکھا, اسے ٹوکا نہیں, تو اس کا مطلب یہ شریعت ہے. بات واضح ہوئی؟ معصوم نہ ٹوکے, یا تو اسے کہے کہ بھئی اس میں کمی رہ گئی, میں صحیح کروا دوں. جیسے حسنین شریفین کا واقعہ, بچے تھے, ایک بزرگ وضو کر رہا تھا, یاد آیا؟ یاد آیا؟ تو معصوم پہ واجب ہے. آپ نے ایک کام کیا, معصوم نے ٹوکا نہیں, تو یہ شریعت ہے. تو اس کو کہتے ہیں عربی میں تقریر معصوم. تقریر معصوم شریعت, قول معصوم شریعت, فعل معصوم شریعت. توجہ رہے آپ کی میرے ساتھ. یہ فرش اعضاء شریعت میں کیسے ہے یہ بتائیے, یہی ثابت کرنا. یہ فرش اعضاء شریعت میں کیسے پہنچا, شریعت کا حصہ ہے, کیسے بنا, شریعت کا حصہ کیسے بنا. امام حسین کے بعد حجت خدا کون ہے, بتا کون ہے؟ سید سجاد. سید سجاد کون ہے؟ امام. یہاں حکمت سنیے پہلے آپ ایک پل کے لیے, اگرچہ میں بہت گاڑی گفتگو نہیں کرتا, مگر آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا میں دعا میں مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ پیٹ پیچھے کی بات نہیں, منہ پہ کہہ رہا ہوں. کبھی مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے محنت کی اور نتیجہ نہیں نکلا. آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت وہی ہے جو پڑھے لکھے مجمع میں ہوتی, جو بڑے مجمع میں ہوتی ہے. اللہ آپ کو اور زیادہ دے. فرش اعضاء کے صدقے میں سمجھتے اللہ روٹیوں کا غریب بنائے, بدھی کا غریب پیدا نہ کرے, اس کا غریب نہ بنائے. الحمدللہ آپ بات کو سمجھ لیتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. میں اور ایک فائدہ بھی ہے, ایک ہی ذاتی کو ریگولر بلانے کا, خطیب کو مزاج سمجھ لیتے, بات آسان ہو جاتی ہے. فائدہ بھی ہے, فائدہ. پھر وہ سلسلہ رہتا ہے میٹر کا, یہ بھی فائدہ ہے کہ بھائی یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک ایک چین ہوتی ہے, ایک ہی تحقیق ہوتی ہے. تو یہ فرش اعضاء شریعت کیسے بنا؟ بڑی مہنگی بات کرو, فلسفی لفظ میرے جو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد اگر سید سجاد گفتگو کرتے تو یقیناً قتل کر دیے جاتے. ہے ایسا؟ جنہوں نے اسد کو نہیں چھوڑا وہ اکبر کو چھوڑتے. بات واضح ہو گئی. حکمت سید سجاد کے قربان جاؤ. اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا اور اپنی زبان زینب کے دہن میں رکھ دی. آپ کی روح میں سنا ہے, میں محسوس کر لیا, یہ بات آپ کی روح میں اتر چکی جو میں کہہ رہا تھا.
جیسے چاند پہنچانا چاہتا تو پہنچ گئی. اس نے اپنی زبان زینب کے دہن میں رکھ دی. تو جو عقل مند ہے کربلا سے شام تک زینب کے فعل کو شریعت مانے. چونکہ مسئلہ یہ، میں پھر سے آہستہ سکھاؤں، مسئلہ یہ ہے سید سجاد نہ بولیں. بولیں گے تو امامت پہ حرف آ جائے گا، مشکل ہو جائے گی. امامت کا کام رک نہیں سکتا. نہ زندان میں رکا، نہ شوروں میں رکا، نہ قید میں رکا، نہ نیزے میں رکا. رکے گا تو نہیں. تو اب امام کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی. کام تو رکنا نہیں. اٹھا کے اس نے دہن زینب کا تھا، زبان زین العابدین کی تھی. کربلا سے لے کے مدینے واپس آنے تک دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ جو زینب کہے گی وہی شریعت بنے گی؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی دوں گا ابھی. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے پہلے کہا قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. تین کام شریعت بنتا ہے. تینوں کام زین العابدین نہیں کر سکتے. کریں گے تو روشنی میں آ جائیں گے، مشکل کھڑی ہو جائے گی، قتل کر دیے جائیں گے. حکمت کا تقاضا ہے، جیسے موسیٰ کو بچایا تھا اس کو بھی بچنا ہے. دلیل سنیے آپ میری. پہلی دلیل یہ ہے کہ ایک دن دروگا نے کھولا دروازہ، سید سجاد کو لے کے گئے. واپس آئے تو زنجیریں بیڑیاں کٹی ہوئی تھی اور دیکھا وہ دروازے پہ بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ بھتیجا کب آتا ہے. تو آئے، زنجیریں کٹی ہوئی تھی کہ بھائی گلے سے لگا بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے کہ نہیں. پھر کیا ہوا؟ توجہ میرے ساتھ. فلسفی الفاظ ہے سارے جو میں اردو میں آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. کیا کہا ہے بیٹا؟ کیا کہا؟ ہمیں آزاد کر دیا. پھر کہا جہاں تمہارا جی چاہے وہاں چلے جاؤ. کہا پھر تو نے کیا کہا؟ تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. اب سمجھ میں آیا یہ پھوپھی نہیں ہے، یہ زین العابدین کی زبان ہے، زینب کا منہ ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر جواب دے دیتے اس کی نظروں میں آ جاتا اس قافلے کا مالک یہ ہے. اب تو دلیل سمجھ میں آئی. اب جو بھی معصوم کرتا ہے وہ شریعت بنتی ہے. اب زین العابدین تو کر نہیں سکتے. اب میرے ساتھ آؤ نا، حسین کو پڑھاؤ نا. اب کربلا امام حسین کی شہادت سے لے کر مدینے تک جو بھی زینب کرے گی وہ دین بنے گا. نہیں پہنچا سکا میں، نہیں وہ دین کہاں سے؟ دین کیسے چلے گا؟ 2.25 سال کیسے چلے گا؟ سجاد بول نہیں سکتے. اب جو زینب کرے گی وہ دین بنے گا. دلیل کیا ہے؟ ابھی میں نے دلیل دی تھی حسن الشریفین کے بچپنے کی. جو زینب کرے سجاد چپ رہے، اس کا مطلب یہ ہے یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی حق ہے. اب تو بات پہنچ گئی نہیں، میں بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. اب تو بات پہنچی. اب یہ دین کیسے بنا ہے؟ شریعت کیسے بنی؟ یہ شریعت کیسے بنی؟ پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا. کہا ان سے کہو پہلے ہمارے لیے گھر خالی کرو. سید سجاد نے کوئی اعتراض ہی نہ کیا. اب جو گھر خالی ہو رہا ہے دین ہے. ہاں دین ہے. یہ سید سجاد کو کہنا چاہیے تھا ہمارے مخالف ہیں، شامی ہیں، ہم ان کے گھر میں نہیں رہیں گے. لیکن سجاد بولے ہی نہیں. کہیں سے گھر ہمارے لیے ایک مکان خالی کرو. سید سجاد کو آرڈر دیا. اس آرڈر پہ ادھر خبر نہیں، گھر خالی ہو گیا. جب گھر خالی ہو گیا کب پہلے اس نے فرش بچھواؤ. تو سجاد کا اعتراض نہ کرنا بتاتا ہے یہ دین بن رہا ہے، شریعت بن رہی ہے. اسے تم مسلح سے کم سمجھ رہے ہو کیا؟ اس پہ مسلح سے نہ بچایا، اس نے بچایا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا خطیب بولتا ہے سب کی سمجھ میں آتا ہے. تمہارا کمال نہ خطیب کا، اس کی ٹاٹ کا کمال ہے. کیوں؟ اسے کس نے بچھایا تھا؟ اس کا نام بھی تو سن لو. زینب تو سنتے آیا، اس کا نام تو سنو. عالمہ غیر معلمہ، ایسی پڑھی ہوئی جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے. اگر یہ کسی
اور ایک بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی وہ پیش کروں. سید سجاد کے خطبے کی بات آئی تھی ایک بار, تو آپ نے صرف اپنا انٹروڈکشن کہا ہے, اس کی بات کی ہی نہیں. یہ سب سے بڑی توہین ہے, سامنے والے کو نظر انداز کر رہا, اتنا نظر انداز کیا حد سے زیادہ. شرف کی بات تھی, شرف کا مطلب آدم کے مقابلے میں ہمیں شرف ملا ہے, نوح کے مقابلے میں ہمیں شرف ملا, تجھ کے تیرے مقابلے میں نہیں. تیرے تو شجرے کا نہیں پتا, تو تیری حمالی کا آخری کیا ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے اسے قتل کر دو, یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو, کیس کو قتل کر دو. اب ہے, اب پتا لگے گا امام کون ہے, اسے قتل کر دو لڑکے کو. اتنا سننا تھا, بھی زینب اپنی جگہ سے کھڑی تھی اور ایک جملہ کہا, کوئی گاؤں کے پردھان کو بھی نہیں کہہ سکتا. 3 بر اعظم کے 3 بڑے علاقوں پر یزید کی حکومت کی, ہندوستان کو چھوڑ کر پوری دنیا پہ بھی یہ کہہ دیا. یہ بھی اللہ نے ہم کو شرف دیا, ہم اس کی حکومت میں نہیں رہے, یہ بھی ہم کو شرف دیا, ہم پہ حاکم نہیں تھا. اسی لیے حسین نے کہا تھا میں ہندوستان چلا جاؤں, چونکہ اس کی حکومت تھی نہیں. اب سمجھ میں آپ کتنا بڑا حاکم ہے. پوری دنیا امریکہ کے سامنے بولتی ہے کیا؟ نہیں, اس سے بھی بڑا. اس کے دربار میں بولنے کا مطلب بتائیے آپ, اور جتنا الفاظ سنیے گا. کہ اس لڑکے کو قتل کر دو. وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ایک جملہ کہا جو گاؤں کے پردھان کو بھی نہیں کہہ سکتا, اس کی بیٹھک پہ نہیں بول سکتا. کوئی بولے تو مجھے بھی بتانا کہ بہت بڑا سورما ہے بولا. گاؤں کے پردھان کی بیٹھک پہ بولنے کی ہمت کسی بہادر میں نہیں, جو 250 کرنل جنرل پردھان گرہ منتری اور فلا منتری اور فلا منتری اور پی ایم سی ایم جی, جتنے 250 کے بیچ میں ایک راجہ بیٹھا, اس سے کہا یزید کیا تیرے دربار میں کوئی حرام زادہ نہیں ہے؟ اگلا جملہ میرا ہے, اگلا جملہ میرا ہے, کیا سارے حرام زادے ہیں؟ کہا کیوں؟ کوئی اور ہوتا اسی بات میں مارتا, گریبان میں دال تھا نا, تو پوچھنے لگے کیوں, تو کیسے سمجھی کہ ہم ایسے ہیں؟ تو بی بی نے کہا موسیٰ دربار میں فرعون کے تھا, فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا, درباری ناراض ہو گئے, کہا اس بچے کو معصوم کو قتل ہونے نہیں دیں گے, جیسا موسیٰ معصوم تھا ایسا ہی میرا بھتیجا معصوم ہے. موسیٰ کا دربار, موسیٰ کے دربار کے لوگ موسیٰ کے قتل پر راضی نہیں ہوئے, چونکہ وہ سارے حلال زادے تھے. تیرے یہاں کوئی حلال زادہ نہیں ہے کیا؟ میرے معصوم بچے کو قتل کرنے کی بات کی جائے, تم چپ بیٹھے ہو کہ سارے ہی غلط ہو. ایک سلام پڑھے محمد کچھ بات سمجھ میں آئی؟ حسین نے 3 بچن, امام کٹا, حسین خود امام ہے, امام کٹ گیا, 3 بچ گیا. زینب اس کو کہتے ہیں کہ امام کو نہیں بچا کے لائی, دین کو نہیں بچا کے لائی. 2 امام کو بچا کے لائی, 2 امام کو بچا کے لائی. آخری گوشہ فضیلت کا سنیے فرش ازا کے حوالے سے. سید سجاد کہتے ہیں کوفے سے لے کے شام تک آپ لوگوں کے لیے میسیج ہے, واجب تو دور کی بات, ہماری پھوپھیوں بہنوں کی سنت نمازیں بھی پتہ نہیں, اونٹ پہ بھی پڑھی, اونٹ پہ بھی پڑھی. لہٰذا میری طرف سے ایک میسیج ہے, یہ آپ کی مسجد ہے یہاں, اس کی ذمہ داری اٹھائیے. ہاں, ایسا نہ ہو کہ امام حسین منہ پھیر لیں کہ عزاداری تو اتنی ساری لیے پھر رہا ہے, جس کے لیے میں نے سر کٹایا تھا وہ تو ہے ہی نہیں تیرے پاس. سجدے کے لیے میں نے سر کٹایا, وہ ہے یا نہیں ہے, ایک سوال ہوگا. یہ عزاداری بہت بڑی چیز ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن واجبات دینی تو سب سے پہلے چاہیے. اور سنو بھائی, جو حسین کا ہو جاتا ہے وہ سارے دین پہ عمل کرتا ہے. اگر فکر صحیح ہو, اگر سوچ صحیح ہو, اگر عقل صحیح ہو, عقل سالم, فکر سالم, سوچ سالم,
حسین مسجد کو چھوڑ نہیں سکتا، کہ اس کی پہچان ہے، کہ اس کا شرف ہے۔ ایک دلیل مجھے پیش کرنی قرآن کی آیت سے، وہ یہ کہ یہ عظمت، ایک چھوٹی سی روایت سن لیجیے پہلے عظمت فرش۔ دلیل روایت یہ ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، وہ تو آپ نے سنا کہ چوتھے امام نے کہا کہ ہماری مجلس کو روا جائیں گے، معصوم آتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، نہ فرشتے کھاتے ہیں نہ پیتے، انہیں تو ضرورت نہیں کسی چیز، لیکن مجلس ختم ہونے کے بعد وہ آسمان پہ جاتے ہیں بطور تبرک، اللہ انہیں ایک خوشبو دیتا ہے، جب اس خوشبو کے ساتھ وہ عرش پہ اڑتے ہیں تو وہاں کے مکین فرشتے کہتے ٹھہرو، یہ خوشبو کہاں سے آئی جو ہمیں پہلی بار ملی؟ کہا ہم مجلس میں گئے تھے، اللہ نے تبرک میں دی ہے، کہا ہمیں بھی لے چلو۔ کب؟ تو مجلس ختم ہو۔ کتنا بد نصیب ہے وہ گھر پہ ہوتے مجلس میں نہ جائے، آدھی خراب، وہ تو سوچے کہ 2 گھنٹے فالتو لگ جائے تو اچھی بات ہے، یہ فرشتوں کا مسکن نہیں۔ کہا جس جگہ ہوئی وہ تو فرش اٹھ گیا، کہ جس جگہ ہوئی تھی مانے چلو کہ کیا کرو گے؟ ہم اس کا طواف کریں گے، ہم اس کا طواف کریں گے۔ اب لفظ تبرک لے لیجیے، ایک شخص بیمار رہتا تھا، معصوم کے پاس آیا، بلا کے کہنے لگا حضور میں میری طبیعت خراب رہتی ہے، آپ کے لیے فارمولہ دے کے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا تم مجلس کا تبرک نہیں کھاتا ہوگا، نہیں پہنچا سکا میں اپنی بات، تم مجلس کا تبرک نہیں کھاتا ہوگا۔ کہ کیوں؟ کا تبرک کھایا کر بیماری ختم ہو جائے گی۔ تبرک کہاں سے بنا؟ عربی لفظ ہے، تبرک کہاں سے آیا؟ تبرک لفظ ہے برکت، برکت سے تبرک، برکت مانا اضافہ، بڑھوتری، تبرک جس میں اضافہ ہوتا رہتا ہو۔ 1400 سال پہلے نام رکھا گیا تھا تبرک۔ آپ اسی مجلس سے اندازہ لگاؤ، پہلے سال سے زیادہ، اس سے پہلے سال سے زیادہ، اس سے پہلے سال سے زیادہ، یہ اضافہ ہونا بتاتا ہے یہ کل بھی بابرکت تھا، یہ آج بھی بابرکت ہے۔ جو بیمار رہتا ہو وہ تبرک کھایا کرے۔ معصوم کے زمانے سے تبرک چل رہا ہے۔ ابھی فیس بک پہ کسی نے لکھا کہ کربلا میں نے 2 چیزیں دیکھی، ایک تو کھانے والے کم تھے، کھلانے والے زیادہ تھے، یہ ہے برکت کا کمال، یہ ہے تبرک کا کمال۔ دوسرا ڈائلاگ یہ تھا، پانی پینے والے کم تھے، پلانے والے زیادہ تھے، یہ تھا، یہ ہے برکت کا کمال۔ حسین کو کفن ملا نہیں، ساری دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے، یہ ہے برکت، یہ ہے تبرک۔ میں آپ کی خدمت میں جب آپ نے سارا محسوس کیا تو آیت سنیے، امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 23، وہاں سے پڑھتا ہوں۔ دیکھیے ابھی بچہ پڑھ رہا کہ علی کے نام پہ گونگا بھی بولتا پوٹتا ہے، یہ حقیقت۔ اگر خون میں اتنی سی طہارت ہے، آل محمد کی طرف سے بولے گا ضرور، چپ نہیں رہ سکتا، اور اگر خرابی ہے تو مخالفت ضرور کرے گا، چپ نہیں رہ سکتا۔ خون کے دونوں ایکشن اور ری ایکشن اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ نام نہیں لوں گا، قرآن نے بھی نام نہیں لیا، کردار پیش کی۔ بادشاہ کے دربار میں کچھ لوگ بیٹھے، بادشاہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ بنو ہاشم جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ یہ میں نے بہت کتابوں میں پڑھا، امیر المومنین کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، چھٹے امام کے زمانے ہنستے تھے لوگ، ہنستے۔ لیجیے پہلے یہ بات کہہ دوں تاکہ بات روشن ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا، وہ حالات بتانے لگا خراب ہے، تو آپ نے کہا اس وقت کیا ہوگا تمہارا جب حالات اتنے خراب ہوں گے کہ کتنے کا ہر گناہ کا سامان جیب میں ہوگا؟ تو کونی مار کے دوست کو ہنسنے لگا، اتنا بڑا ڈھول جیب میں کیسے آئے گا؟ نہیں پہنچا سکا میں۔ وہ نماز ناچنے کودنے کے سامان کتنے ہوتے تھے؟ اتنے سارے۔ تو امام نے کہا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ گناہوں کے سامان تمہاری جیب میں ہوں گے؟ تب نہیں سمجھ میں آئی تھی بات، 1400 سال بعد سمجھ میں آ گئی۔ ہر آدمی کی جیب میں اتنا سا ہے، پوری رات چلاؤ، پورے دن چلاؤ،
یہ سارے سامان جیب میں کیسے آئے گے؟ معصوم کی بات کو عقل میں نہیں رکھا جاتا، معصوم کے سامنے تسلیم ہوا جاتا ہے۔ ایک حدیث اور سنی پھر آگے بڑھے بات۔ حدیث امام صادق علیہ السلام، کیفا بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ ینہون المعروف ویامرون المنکر، جب تم لوگوں کو برائیوں کی دعوت دو گے اور اچھائیوں سے روکو گے۔ تو لوگ ہنسنے لگے، ایسا زمانہ کیسے آئے گا؟ آئے گا، آیا۔ آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا دوں، بالکل ایک مثال دے دوں، اب کا تو مجھے نہیں معلوم چونکہ میں تھوڑا سا سماج سے کٹ گیا۔ وی سی آر کرائے پہ چلاتے تھے نہیں چلاتے تھے؟ پورے محلے کو انوائٹ کرتے تھے نہیں کرتے؟ چندہ اکٹھا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ نہی عن المنکر کی جگہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ برائی کی دعوت دی جا رہی تھی، اچھائی سے روکا جا رہا تھا۔ سلام پڑے محمد۔ ایک شخص امام صدیق کہتا ہے حضور آخری زمانے کی پہچان بتائیے۔ کب پڑھوں گا میں امام کے بارے میں جو آیت پڑھنی تھی مجھے؟ امام نے ارشاد فرمایا آخری زمانے کی پہچان یہ ہے، اردو میں، عربی میں مشکل ہوتی ہے، میں اردو پڑھ دوں، جب عورت عورت سے شادی کرے گی، مرد مرد سے شادی کرے گا۔ بڑا جملہ میں نے سب کیا، لوگوں نے کوہنیاں ماری، ہنسے، امام کا مذاق اڑایا۔ تم بیوقوف اب کی بات کر رہے ہو، یہ 1400 سال کے بعد کہا گیا ہے، اب یہ ہو کے رہے گا کہ اور کیا بتائیے، فرزند رسول اور پہچان بتائیے کہ جب عورتیں مردوں جیسی لگنے لگے، جب مرد عورتوں جیسے لگے، میرے سے زیادہ آپ پہچانتے ہوں گے اس چیز کو۔ سلام پڑے گا آپ کا دعا ہے۔ 14 سال کے لوگ کہنے لگے، یہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہتے تھے عرب کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا تب کے لیے کہا گیا، بعد کے زمانے کے لیے۔ عرب میں چونکہ ہر کام وہ بالکل سادہ، 14 سال پہلے مشکل زندگی تھی، ان کی سمجھ میں بات آنا پوری۔ آپ کے ہندوستان میں قانون پاس ہو گیا لڑکی کی شادی کر سکتی، پاس ہو گیا، اس سے تو اور ڈوب کے مرنے کیا بات ہو، پاس ہو گیا، یہاں ہونے لگی شادیاں، آ چکے ریکارڈ۔ جب امام نے کہا تھا تو لوگ کہہ رہے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، مذاق اڑایا۔ یہی ٹاپک چل رہا تھا۔ تو ایک شخص بادشاہ اپنے زمانہ کا کہتا ہے آل رسول حسین آل رسول نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حسین آل رسول نہیں ہے، یہ آل ابو طالب ہے، یہ آل ابو طالب ہے۔ اگرچہ میرا ٹاپک رہ گیا، مجھے پیش کرنا تھا قرآنی بیٹے اور غیر قرآنی بیٹے، اور اب لطف آتا اگر میں پہلے پڑھ چکا ہوں تو رہ گئی متاثر۔ یہ آل ابو طالب ہے، آل رسول نہیں۔ میرے ساتھ رہی، مزہ آئے گا، آیت سے دلیل دے رہا ہوں۔ جیسے اس نے کہا بادشاہ نے، اسی کے دسترخوان پہ روٹی کھانے والا، اسی کا نمکخوار، اسی کا نوکر، اسی کا چمچا، اسی کے بڑا ہونے والا، اسی سے شہریہ لینے والا کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے اور کہتا لقد کذبت یا امیر، امیر تو جھوٹ بول رہا ہے، حسین رسول کی آل ہے۔ اتنا سننا تھا بادشاہ کو غصہ آ گیا، بھرے دربار میں مجھے جھوٹا کہا، کہ تو جھوٹ بولتا ہے، آل رسول جھوٹ نہیں بولتے، حسین آل رسول ہے۔ اتنا سننا تھا، چونکہ حسین کے والد کا نام علی، علی کے والد کا نام ابی طالب، ابی طالب کے والد کا نام عبد المطلب، رسول فاطمہ، فاطمہ کے والد کا نام محمد، محمد کے والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب۔ تو اس اعتبار سے ظاہراً امام حسین کس کے پوتے ہیں؟ ابو طالب کے۔ نواسے کس کے؟ رسول اللہ کے۔ تو اس نے کہا چونکہ دادا سے نسل ملتی ہے، کہ لگا حسین جو ہے ابو طالب کی اولاد ہے، محمد مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہے لطف آئے گا، فلسفی بات ہے ساری کی ساری۔ کب اے بادشاہ تو جھوٹ بولتا ہے، حسین محمد کی اولاد ہے۔ اتنا سننا تھا، کہنے لگا ثابت کروں، کہا ثابت کروں گا، کہا قرآن سے ثابت کر، کہا قرآن ہی سے ثابت کروں گا۔ آپ بھول گئے اسی کا نوکر، اسی کا نمکخوار، اسی کا غلام، اسی سے وظیفہ لینے والا، حق
بھی اس کو ہے تو سر چڑھ کے بولے. اور آل محمد کا دوسرا نام ہے حق کا. قرآن ہی سے پڑھوں گا کا ثابت کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے آیت پڑھی, میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, سورہ آل عمران آیت نمبر 23. آیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و ابراہیم و آل ابراہیم و عمران و آل عمران. اللہ ترجمہ سنیے پہلے آرام سے. اللہ نے چن لیا آدم کو, نوح کو, ابراہیم کو, آل ابراہیم کو, عمران کو, آل عمران کو. عمران کون ہے؟ مریم کا باپ, عیسیٰ کا نانا, عیسیٰ کا نانا, مریم کا باپ. عمران نبی ہے. تو اس نے پلٹ کے کہا یہ بتلاؤ آل عمران کون ہے, چونکہ مریم کے ایک ہی بیٹا ہے ہی نہیں. مریم کے ایک بیٹا ہے نہیں. اللہ کہہ رہا آل عمران. اچھا دوسری آیت میں نہیں پڑھ رہا, ابھی لمبی ہو جائے گی بات. اس میں تو عیسیٰ لکھا ہوا ہے, آیت میں ذریت عیسیٰ و موسیٰ سب لکھا ہوا ہے. میں یہ پڑھ رہا ہوں, اس میں لکھا آل عمران. ایک مرتبہ بادشاہی آل عمران کون ہے؟ کا عیسیٰ. کا عیسیٰ آل عمران کیسے ہو گیا؟ کیوں عیسیٰ آل عمران کیسے ہو گیا؟ کیوں کہ عیسیٰ تو عمران کا نواسا ہے. کیا نواسا آل عمران ہوتا ہے؟ کیا نواسا آل ہوتا ہے کہ ہاں عیسیٰ عمران کی بیٹی کا بیٹا ہے اس لیے عیسیٰ آل عمران ہے؟ تو اس نے کہا سن, عیسیٰ عمران کا ایک طرف سے رشتہ دار ہے, بیٹی کی طرف سے, بیٹی کی طرف سے, ماں کی طرف سے عمران کا رشتہ دار ہے. تو آل عمران بنا. حسین محمد کا ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے, جب تو ایک طرف کی رشتہ داری پر عیسیٰ کو آل عمران کہتا ہے تو حسین تو محمد کا دو طرف سے رشتہ دار ہے, اس لیے حسین بھی ویسا ہی ہے جیسا آل عمران عیسیٰ ہے, ایسا حسین آل محمد ہے. سلوات پڑھے محمد والا. اگرچہ اس نے بعد میں اس شخص کو قتل کیا, چھوڑا پھر بھی نہیں. تو نے بھرے دربار میں مجھے جھوٹا کیوں کہا, اس لیے اس نے قتل کیا. یہ ہے حسین. اگر کسی کو یاد رہے تو مجھے بعد میں یاد دلائیے گا. یہاں سے بہت خوبصورت ایک اشرا ہے پورا کہ حسین کس طریقے سے ہیں, قرآن میں سے کیسے ثابت ہے, قرآن کی اولاد کیسے ہے, رسول کی اولاد کیسے ہے. بہت لمبی گفتگو ہے, میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. آپ لوگوں نے امام حسین کو یاد کیا, اس کا عاجز بی بی سیدہ پہ ادھار ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں, لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, میں یہاں اوروں کے یہاں بھی آ چکا, مشرف بھائی کے یہاں زیادہ آیا, میں نے کلو کے یہاں بھی اشرا پڑھا, اور وہ جو بزرگ ہیں مسلم صاحب ان کے یہاں بھی 2-4 مجلس کے لیے, کبیر پور میں بھی پڑھی, راجہ پور میں بھی پڑھی. ساری تقریریں میری یاد نہ رکھنا, یہاں سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھنا. یہ کام بن پیسے کے تو ہوتا ہے, یہ بن پیسے کی ہو جاتا ہے, اور پیسہ تو تقریباً سبھی کے پاس ہے, کم یا زیادہ. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا جس کے پاس زیادہ ہے وہ خرچ نہیں کر پا رہا, اور جس کے پاس کم ہے وہ خرچ کر رہا ہے. اس کا مطلب وہاں سے قبولیت آتی ہے کس کا پیسہ لگے گا اور کس کا نہیں لگے گا. اور ایک آدمی, بڑے مجمع میں ذمہ داری لے رہا ہوں, ایک آدمی ایسا لاؤ جس نے اس میں خرچہ کیا ہو اور اگلے سال اس کے حالات ڈاؤن ہو گئے ہوں. ایک آدمی لاؤ. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں, میں صاحب 1 منٹ پڑھوں گا, پہلے بات پوری ہو جائے, چونکہ تقریر سے ایک ہی بچی آگے, تقریر ہی ختم ہو گئی, ٹائم اتنا نہیں ہو پایا. ایک آیت سنیے, قرآن کی ہے, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے تم میں جو اللہ کو قرضہ دے؟ کون ہے تم میں؟ لاؤ آیت کا ترجمہ کرو نا.
تو اللہ کہہ رہا مجھے قرضہ دو. اگرچہ جیسے لوگوں نے نبی کو کہا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے اور اپنا نائب نہیں بنا کے یہاں بھی آج بھی ہاتھ صاف کر گئے لوگ کہنے لگے قرضے کا معنی یہاں پہ نماز ہے. تو میں آیت پڑھتا ہوں ابھی نماز کی تو اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز کی آیت آ چکی. تو قرضے کا معنی نماز تو ہے نہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا کوئی ہے تم میں جو اللہ کو قرضہ دے. کون نہیں دینا پسند کرے گا بتاؤ کون نہیں دینا پسند کرے گا. اللہ تو مانگ رہا ہے سب دیں گے. قرضے کا معنی کر دوں پہلے میں میرے بچے ادھورے نہ رہ جائے. قرضے کا مطلب یہ جو واپس ملے. قرضے کا مطلب کیا ہے واپس ملے. اللہ کہہ رہا کوئی ہے جو میرے اکاؤنٹ میں ڈالے اسے میں بعد میں دوں. کوئی ہے جو مجھے دے میں بعد میں دوں. یہ آیت ہے بھائی حدیث نہیں پڑھی میں نے. بھائی آیت ہے تو دماغ پہ زور دو اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. تھوڑا تھوڑا روز ڈالو نا. جب اللہ کہہ رہا مجھے قرضہ دو تھوڑا تھوڑا روز تو اکٹھا ہو جائے گا. جب کوئی کام نہیں آئے گا تو وہ کام آنے لگے گا. اور بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا خیر کرو خیرات کرو ثواب کا قرضہ دو. قرضہ ایک شخص قرضہ لیتا ہے ایک دیتا ہے. لوڈ کس پہ پڑتا ہے لینے والے پر. اللہ یہ نہیں کہہ رہا تم پہ لوڈ مجھ پہ لوڈ پڑے گا. مشرف بھائی کے 1 لاکھ روپے مجھ پہ قرض یہ 4 لوگوں میں مجھے مل جائے نظریں نیچی ہوں گی اٹھیں گی. اللہ کیا کہہ رہا ہے میری نظریں نیچی کرو مجھے قرضہ دو. مجھے قرضہ دو. کوئی ہے تم میں جو مجھے قرضہ دے. اگر یہ مسلمانوں تک حدیث پہنچ چکی آیت پہنچ گئی تو ہر مسلمان کی ذمہ داری اللہ کو قرضہ دے تاکہ قیامت میں جب پھنسے ہو تو ہم اکڑ کے کہیں ہمارا ہم کیش ہم کو دے. ہے اتنی موٹی موٹی بات قرآن میں لکھی سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی سمجھ میں. رات کی مجلس میں بیان کر چکا ہوں پرسوں کی. قرآن گلے میں جھانک کے دیکھ لیتا علی ہے تو سمجھ میں آتا ہے علی نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اتنی سیدھی سی بات منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے. ابھی کبھی سنی دیا ہے آپ نے نہیں سنی ہوگی. اللہ کو قرضہ دو. جب قیامت میں سب پھنسے ہوں گے لباس نہیں ہوگا سوا نیزے پہ سورج ہوگا گناہوں سے پشیمان ہوں گے تب دفتر کھلے گا. فلاں تیرا اتنا نکلتا ہے فلاں تیرا اتنا نکلتا ہے فلاں تیرا اتنا نکلتا ہے فلاں تیرا اتنا نکلتا ہے. مال دیا جائے گا واپس. اسے کہتے ہیں قرضہ. دوسرا کہنے لگا میں نے پڑھا سب روایت تفسیروں میں کہ قرضے کا معنی یہاں پہ روزہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزے کی آیت تو آ چکی. قرضے کا معنی روزہ تو ہے نہیں. خیرات خیرات معنی خیرن الوصیۃ آیت تو آ چکی خیرات کی بات. حج ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا حج کی آیت تو آ چکی. لفظ قرض الحسنہ کا معنی حج نہیں ہو سکتا خیرات نہیں ہو سکتا نماز نہیں ہو سکتا روزہ نہیں ہو سکتا. والدین ہیں نہیں والدین کی یاد آ چکی وہ بھی والدین احسان ماں باپ پہ احسان کرو. قرضہ دینے کی بات وہاں نہیں ہے. تو یہ ہے کیا قرضہ. مجھے پتہ لگے میں بھی زیادہ سے زیادہ دوں تاکہ قیامت میں جب سب برے حال ہو تو میں خوشحال ہوں قرضہ اپنا لے لوں آگے بڑھ جاؤں. کیا ہے وہ قرضہ. توجہ ہے میری طرف سے گفٹ ہے یہ پورے عشرے کا گفٹ دے رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آگے بیٹھا اور آگے کہنے لگا فرزند رسول ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی. کیا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے. اللہ بھی قرضہ مانگتا ہے. ہاں مانگتا ہے. کہ حضور اگر ہمیں پتہ لگ جائے وہ قرضہ کیا ہم تو اتنا دیں کہ قیامت میں مزہ آ جائے کوئی چیز کمی نہ پڑے بہت سارا کم قرضہ دے دیں گے تاکہ قیامت میں آسانی ہو جائے ہمارے لیے. حضور ہمیں بھی بتا دیجیے وہ قرضہ ہے کیا جو ہم بھی دے سکیں. اگر بچے ہیں تو بچے قربان کرے نماز ہے تو نماز قربان کرے روزہ ہے تو روزہ قربان حج جو بھی کہے وہ کرتے ہیں. ایک بار امام نے حدیث ارشاد فرمائی من انفق درہما فی عزائے ابا عبداللہ الحسین کانما یقرض اللہ قرضا حسنا. جس نے میرے جد حسین کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچہ کیا ایسا ہے جیسے اللہ کو قرضہ دے دیا.
یہ ہے فرش اعلیٰ کا کمال. اتنی گاڑی آئے تھے حدیثیں سب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. یہ اس فرش اعلیٰ یاد رکھنا آئندہ بھی کہ فرش اعلیٰ کا کمال ہے. ہماری عقل اتنی اچھی نہیں ہے. ایک جملہ اور جو میں کہہ چکا پھر سے کہوں, ہم جو اتراتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم نے نیکیاں کر رکھی ہیں, ہم ان پہ اتراتے ہیں جو ہماری بخشش کا سہارا ہے. وہ بہت اچھے ہیں, وہ سب کو بخشوا دیں گے. ہم اچھے نہیں ہیں. جو حر کو معاف کر دے وہ مجھ کو معاف کیوں نہیں کرے گا. جو حر کو معاف کر دے. بس دوستوں میں نے گفتگو تمام. گفتگو یہیں سے ہوگی. یہ بھی ایک تقریر اور ہے, گفتگو یہیں سے شروع ہوگی. آج کل میں نے مسائل شروع کیے تھے. بی بی مقدسہ بی بی رحمہ جو نہیں پڑھ سکتا, آج میں پڑھا. اس کو اللہ نے 2 بچے دیے. ایک بچے کا نام ہے سکینہ, ایک بچے کا نام ہے اسلم. شوہر ہے جس کا نام ہے حسین. کربلا میں کوئی بھی بی بی اس کی طرح نہیں اجڑی. اور اتفاقی سیدانی بھی نہیں دی, غیر خاندان کی تھی. لیکن جب اس نے اصغر کو میدان میں بھیجا تو اکبر سے کم نہ تھا. 11 محرم آ گئی, سب لوگ جانے لگے, قافلہ تیار ہوا. آپ نے کل سنا کہ شمر کچھ لوگوں کے ساتھ نیزے لے کے چلا. سب ایک بار شہید ہوئے. رباب کا شہزادہ 2 بار شہید, ایک بار تیر سے, ایک بار خنجر شمر سے. نیزہ زمین میں گاڑتے جاتے تھے. ایک نیزے میں اصغر کی ننھی سی لاش الجھی ہوئی ہے, اسے بلند کیا. زینب نے رباب کی طرف دیکھا. کہا ماں بہنیں بھی کوئی اپنے بچے کو اس حال میں نہیں دے سکتی. رباب نے دیکھا, نیزے میں سے بچے کو نکالا, زمین پہ رکھا, کمر سے خنجر نکالا. جو اصغر کا ذرا سا گلا الجھا ہوا تھا اسے الگ کیا, لاش کو پھینکا. نیزے پہ سوار. رباب دیکھ رہی تھی. کبھی یاد آئے تو رو لینا, رباب دیکھ رہی تھی. رباب دیکھ رہی تھی. یہی وجہ ہے جب یہ لوگ چہلم کرنے کربلا آئے, کربلا جب آئے تو سب نے اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پہ گرا دیا. رباب حسین کی قبر کے پاس بیٹھ گئے, رونے لگے. بہت دیر روئی. جب سب جانے لگے تو زینب نے کہا بھابھی چلو. پوچھا کہاں؟ کہا مدینہ. کہاں بی بی آپ کے شوہر عبداللہ آپ کے منتظر ہیں, تشریف لے جائیں. میرا تو حسین بھی یہی ہے, میرا تو اصغر بھی یہی ہے. ایک بیٹی تھی وہ زندان میں چھوڑ آئے. بی بی مبارک ہو جانا, کوئی تو ہے, میرا تو گھر بار یہی ہے, میں جا کے کیا کروں گی. سید سجاد آگے بڑھے. سید سجاد نے پوچھا بی بی اماں والدہ گرامی چلیے. کہنا میں یہی رہوں گی. کیوں؟ کہ میں اس قبر کی مجاور بن کے رہوں گی. کہ نہیں آپ کو اٹھنا پڑے گا, سوار ہو جائے, آپ کو مدینے جانا ہے. کہ بحیثیت امام کہتے ہو تو ضرور جاؤں گی, بحیثیت فرزند کہتے تو نہیں جاؤں گی. کہ میں بحیثیت امام کہتا ہوں, میری ذمہ داری میں آپ کو مدینے پہنچاؤں. بی بی اونٹ پہ سوار ہونے کے لیے کھڑی ہوئی. قبر حسین کی طرف دیکھا. حسین کی قبر میں علی اکبر اور سینے پہ علی اصغر امام حسین ہے. قبر میں 3 ہے. قبر میں دیکھا, پھر آسمان کو دیکھا, پھر قبر کو دیکھا, اور ایک جملہ کہا حسین اے میرے والی والد, جب میں یہاں سے گئی تھی لوٹی ہوئی تو تجھے دھوم میں دیکھ کے گئی, اصغر کو دھوم میں چھوڑ کے گئی, زندان میں بیٹی کو چھوڑ کے آئی, واپس آئی تو تیری قبر میں سایہ نہیں دھوپ ہے. اور جب تو دنیا سے گیا تو پیاسا گیا, اصغر دنیا سے گیا تو پیاسا گیا. میں تم دونوں سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی اور کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. سید
سید سجاد نے سوار کیا، مدینے لے گئے. سنیں، مدینے لے گئے. بی بی صحن خانہ میں بیٹھ گئی. دن بھر کی دھوپ، رات بھر کی اوس، سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی، برسات بھی، وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی. اور اس کے دامن میں ایک گرہ لگی ہوئی تھی موٹی سی، جسے گود میں رکھا ہوا تھا. جب سارے بنو ہاشم نے آکے دیکھا کہ بی بی کے چہرہ کھال سب دھوپ اور روز سے خراب ہو گئی، سید سجاد کے پاس سے اذان آئی، بیٹا اب تو امام ہے، اپنی والدہ سے کہیں صاحب میں چلے. آئے زینب آئی، ام کلثوم آئی. بی بی رباب کے پاس آ کے کہا اماں سائے میں چلی. اماں سائے میں چلی. پھر چہرے کو دیکھا، بیٹا ہو کے کہتا ہے کہ امام ہو کے کہتا ہے؟ کہ میں امام ہو کے کہتا ہوں. اپنی جگہ سے اٹھی، ایک بازو زینب نے پکڑا، ایک بازو ام کلثوم نے پکڑا، کھڑی ہوئی آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، پروردگار ایک امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ایک امام حکم دیتا ہے سائے میں بیٹھو. تو میری لاج رکھ لو، تو میری لاج رکھ. اتنا کہنا تھا، بی بی آہستہ آہستہ گرتی چلی گئی، جھکتی چلی گئی. اور جو زینب نے سنبھالا تو ہاتھ میں ٹھنڈے تھے، رباب نہیں تھی. اللہ نے لاج رکھ لی، اللہ نے لاج رکھ لی. کہا بی بی کلثوم سنبھالا، سید سجاد سے، اور جو سنبھالا جب دیکھی تو رباب دنیا سے جا چکی. آہستہ نے لٹایا، غسل کا وقت آیا. بی بی زینب آگے بڑھی، بیٹا سجاد ہم نے راتوں کو دیکھا ہے تیری ماں گود میں کچھ دیکھ کے روتی تھی، اب جو دیکھا اس کے دامن میں گرہ لگی ہوئی ہے. بیٹا آؤ اس گرہ کو کھول کے دیکھو کیا ہے، بیٹا اس میں دیکھو کیا ہے. سید غسل کی تیاری ہو رہی ہے. سید سجاد نے دامن کی گرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دامن کی گرہ کو کھولا. اس دامن کی گرہ کو جیسے کھولا، اصغر کا خون بہا کرتا، سکینہ کی دو بالیاں، جسے رات رات بی بی دیکھ کے روتی تھی. وہاں اصغر، وہاں سکینہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے آنسو کو دامن سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار ہمارے آنسو کو نجات کا سبب قرار فرما. پروردگار بانی نے مجلس تو شریک ہونے والے مجلس کی تمام